قال الله سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ۔ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت زیادہ اچھی اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ بات صرف قرآن میں نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحائف میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر، حالانکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی چاہیے۔ وہ ترجیح کس طریقے سے ہوتی ہے؟ وہ ہر کام میں ہوتی ہے۔ جس طرح شریعت اسلامیہ اصول اور فروع کا مجموعہ ہے، اصول کہتے ہیں عقائد کو، نظریات کو، افکار کو، اسی طرح اس کے مقابلے میں فروع آتا ہے، اور فروع میں ایک ہوتا ہے شریعت کی فقہ، اس کے مسائل کو سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے کہ اس میں ترجیحات کو سمجھنا۔ یہ بھی ایک مقابلے کی پوری فقہ ہے۔ جس طرح فرعی عبادات کے مسائل کو سمجھنا فقہ ہے، اسی طرح ان مسائل کو شریعت اسلامیہ کے اصول ہوں یا فروع ہوں، ان کو ترجیح لگانے کو سمجھنا اور سیکھنا، اس کا فہم اور ادراک حاصل کرنا، یہ بھی ایک فقہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہمیں مرنا ہے اور جینا ہے، اور جنت ہوگی اور جہنم ہوگی، یہ سارے کی ساری باتیں اصول سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ نے کبھی لفظ سنا ہوگا اصول الدین۔ بعض یونیورسٹیوں میں کلیہ اصول الدین ہوتا ہے کہ یہ فیکلٹی اصول دین کے بارے میں ہے۔ عقائد اور نظریات کو اصول الدین کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں فروع دین، آپ نے کبھی لفظ سنا ہوگا فروعی مسائل میں اختلاف ہے۔ فروع، فرع کا معنی ہوتا ہے برانچ، شاخ۔ تو جس طرح ایک درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے اور ایک تنا ہوتا ہے، یہ اصل ہے دین کی، اور اس کی پھر شاخیں ہیں۔ وہ شاخیں فروع مسائل، اور جو اصل تنا اور جڑ ہے یہ اصولی مسائل کہلاتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نمازیں پڑھے اور رفع الیدین کے ساتھ پڑھے، اور عقیدے میں اس کے شرک ہو، فائدہ دے گی؟ اور ایک شخص کا عقیدہ درست ہے اور وہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا، ہاں اب چپ ہو گئے۔ یہ چھوٹی چیز ہے، وہ نمازی ہے مگر اس کی نماز میں ایک کمزوری ہے، اس کے نمبر تھوڑے کم ہو سکتے ہیں۔ جبکہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو عقائد کے مسائل، ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے، اگرچہ میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن چلے اس کو بھی بیان کر دوں۔ عقائد اور اعمال، اصول اور فروع، ان کی ترجیح اصل میرا موضوع ہے کہ کس کو ترجیح دینی چاہیے۔ لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصول اور فروع ہوتے کیا ہیں۔ پاک و ہند کے مسلمان، افغانستان، بنگلہ دیش کے مسلمان، ان کی اکثریت اصول میں ماتریدی اور اشعری ہیں، صوفی ہیں، اور اعمال میں حنفی ہیں۔ تھوڑی باریک بات ہے لیکن بہت سمجھنے کی بات ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کا زمانہ آیا، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ آیا، تو لوگ عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، سلف صالحین کو مانتے تھے۔ تو وہ اصول میں بھی سلفی تھے اور فروع میں بھی سلفی تھے، سلف کو مانتے تھے۔ لیکن جب انتشار ہوا، اسلام پھیل گیا، دور دراز علاقوں تک چلا گیا، صحابہ کرام، ہر صحابی کے پاس پورا دین کا علم نہیں تھا،
بلکہ آپ کے درس مبارک میں سب لوگ ہر درس میں شریک نہیں ہوتے تھے، آخر ان کے بیوی بچے بھی تھے، کاروبار بھی تھے، تو جو ساتھی جس درس میں نہیں ہوا اس دن کا سبق اس کا چھوٹ گیا۔ اس لیے ہر صحابی کے بعد مکمل شریعت کا علم نہیں تھا۔ جو لوگ زیادہ آپ کے پاس رہتے تھے خلفائے راشدین ہیں، جیسے ابو ہریرہ ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، یہ لوگ زیادہ آپ کے پاس رہتے تھے، ان کے پاس زیادہ علم تھا۔ زید بن ثابت ہیں، ابی بن کعب ہیں، اور جو لوگ یا اپنی تجارت کی وجہ سے کبھی نہیں آتے تھے یا ان کو مسئول بنا کر دور دراز بھیج دیا گیا تھا، ان کے پاس ظاہر سی بات ہے وہ علم نہیں ہوگا جو ان کے پاس ہے۔ اس کی دسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو جب یہ لوگ پھیلے تو جہاں جہاں جس کی ذمہ داری لگی، جہاں وہ جہاد کا کمانڈر بنا، جہاں کا وہ گورنر بنا، وہاں اس کے پاس جتنا علم تھا وہ اس نے وہاں کے لوگوں کو سکھا دیا۔ تو اس طرح علم کے پاکٹ بن گئے۔ جو صحابی جہاں جہاں گئے وہاں وہاں ان کو علم اپنا منتقل کیا، اور وہ پوری شریعت کا علم نہیں تھا۔ جب وہ علم کے پاکٹ بن گئے، وہاں کے لوگوں نے جو استاد جی سے سیکھا اس پر عمل کیا، وہی ان کے اصول تھے، وہی ان کے فروع تھے۔ کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، ان کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، ان کے بعد ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ وہاں کا سلسلہ تھا۔ اور بھی علماء ہوں گے۔ تو جو علم ان کے پاس تھا وہ وہاں منتقل ہو گیا۔ اب جو ان کے پاس نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے بصرہ میں ہو، جو بصرہ میں نہیں ہے وہ شام میں ہوگا، جو شام میں نہیں ہے وہ مدینہ میں ہوگا۔ تو جب کسی مسئلے میں ضرورت پڑے گی، سوال پیدا ہو گیا، جواب نہیں ملے گا، تو وہاں کے علماء اجتہاد کریں گے۔ میرے پاس جو علم ہے اس میں اس کا جواب نہیں، آسمان سے جواب آیا تھا مگر ان کے پاس وہ نہیں ہے۔ کمیونیکیشن گیپ ہے، مواصلات کے ذرائع بہت کم ہیں، تو وہ اپنے حساب سے اس میں جواب دیں گے، اندازہ لگا کر دوسری نصوص سے، شریعت کی طبیعت سے، مقاصد شریعت سے اندازہ لگا کر اس کا جواب دیں گے۔ اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ جہاں شریعت خاموش ہو وہاں اجتہاد کیا جاتا ہے، اور جہاں آپ کے علم کے مطابق شریعت خاموش ہے وہاں آپ کو اجتہاد کرنا پڑے گا۔ تو چونکہ کوفہ میں زیادہ علماء اور صحابہ کرام کا آنا جانا نہیں تھا، مدینہ میں تو وہ رہتے تھے، اور اگر نہیں بھی رہتے تھے تو حج عمرے میں چکر لگتا رہتا تھا، اس لیے مدینہ میں زیادہ علم تھا۔ اور مدینہ میں جو ان کے زمانے کے عالم تھے ان کا نام مالک بن انس ہیں، جن کو امام مالک کہا جاتا ہے، لہذا ان کے پاس حدیث کا، قرآن کا علم وہاں متبادل بہت زیادہ تھا۔ تو اس طریقے سے یہ پاکٹ بن گئے جگہ جگہ پر۔ اب بعد کے آنے والے لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس زمانے میں کمیونیکیشن گیپ تھا، مواصلات کمزور تھے۔ اب چونکہ بعد کے علماء نے محنت کی اور گھوم گھوم کر علم حاصل کیا، اور زیادہ کمپریہنسو اور زیادہ جامعیت حاصل کی، تو ہمیں جہاں جہاں انہوں نے اجتہاد کیا تھا وہاں وہاں بسا اوقات ہمیں آیات اور احادیث مل جاتی ہیں۔ آیات کا استدلال، آیات تو اس وقت بھی تھی مگر استدلال بعد میں سمجھ میں آیا۔ اس لیے ہمیں اپنے علماء اور ائمہ کی بات اگر کتاب و سنت سے ٹکراتی نظر آئے تو وہاں چھوڑ دینی چاہیے۔ اور وہ خود فرماتے تھے کہ موجودہ علم کے حساب سے اس کا جواب یہ میں بتا رہا ہوں، اور اگر اس بارے میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مل جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ لیکن بعد کے میں آنے والے لوگوں نے ان کی بات کو چھوڑنے کی بجائے ان کو شریعت کی چھلنی بنا دیا۔ شریعت کی چھلنی ایسا بنایا کہ جو شریعت ان سے چھن کر آئے گی اس کو میں مانوں گا، اور جو ابو حنیفہ کے علاوہ شافعی، مالک اور احمد بن حنبل اور دوسرے علماء کی چھنی سے گزر کر آئے گی وہ میں نہیں مانوں گا۔ اس کا معنی ہے حنفی، کہ اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں ایک چھنی قائم کر دو۔ اور ساتھ عجیب بات یہ ہے کہ یہ بھی مانو کہ وہ بھی صحیح ہیں، وہ بھی اس مسلمان ہیں، ان کے پاس بھی شریعت ہے، لیکن میں نہ مانوں، میں وہ مانوں جو میری چھنی سے گزر کر آتی ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ اگلی صدی میں، تیسری صدی میں علماء کرام نے اس بات کا احساس کیا کہ یہ علم کے پاکٹ بن گئے ہیں، ان کے بیچ میں ایسے رابطے ہونے چاہیے کہ یہ ادھر والا علم اس کے پاس بھی ہونا چاہیے، ادھر والا اس کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے زیادہ سفر کر کر کے علم کو حاصل کیا۔ ایک حدیث میرے پاس موجود ہے مگر پھر بھی وہ دوسرے علاقے میں جاتے تھے،
ہو سکتا ہے کوئی ایک اور بات مل جائے، ایک ایک حدیث کے لیے وہ لمبے لمبے سفر کرتے تھے۔ لہذا آپ ان کی زندگیوں پر، ان کے سوانح حیات پر غور کریں۔ جس کی زندگی میں سفر زیادہ ہوں گے وہ زیادہ اس میں جامعیت ہوگی، کمپریہنسو ہوگا، اور جس کی زندگی میں سفر کم ہوں گے اس کے پاس علم بھی کم ہوگا اور اس کی آراء شریعت سے زیادہ ٹکراتی ہوں گی، کیونکہ اس نے گھوم کر علم حاصل نہیں کیا۔ ان کے حالات زندگی میں ایک بہت بڑا عنوان رحلاتہ، اس کے سفر کیا تھے۔ یہ جو سفر تھے اور علماء کرام اور اساتذہ کے نام، یہ ان کا زندگی کا قیمتی سرمایہ ہوا کرتا تھا کہ اس شخص نے زندگی گزار دی سفر کر کر کے، اور علماء سے احادیث حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ تو بعد میں جو ترمذی لکھی گئی، نسائی، ابن ماجہ لکھی گئی، مسلم اور بخاری لکھی گئی، ان لوگوں نے ان کی زندگیاں سفر میں گزر گئیں، گھوم گھوم کر سب سے احادیث کو جمع کیا اور دین دوبارہ ایک جگہ پر جمع ہو گیا۔ آج جو ہمیں اختلاف نظر آتا ہے وہ یہی کہ جو شخص کہتا ہے میں تو صرف ان کی بات مانوں گا، اپنے امام کی مانوں گا اور کسی کی نہیں مانتا، باقی روایات ان سے کہو یہ صحیح ہے، بولے ہاں ہے تو صحیح، اس کی روایت میں کوئی ضعیف تو نہیں، بولے بالکل نہیں، اور میں مانتا ہوں کہ حق یہ ہے، صاف صاف کتابوں میں لکھا ہے والقول قول الشافعی، بات تو شافعی رحمہ اللہ کی درست ہے، مگر چونکہ ہم اپنے امام کے ماننے والے اس لیے ہم نہیں مانیں، صاف لکھا ہوا۔ تو یہ ہے فروع دین اور اصول دین، عقائد کے مسائل اور فقہ کے مسائل اس زمانے میں ایک ہی چلتے رہے۔ اگر کوئی شخص امام مالک سے عقائد سیکھتا تھا تو ان سے ہی وہ مسائل بھی سیکھتا تھا۔ اگر کوئی شخص ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرتا تھا عقائد میں تو وہ اعمال میں بھی ان کو فالو کرتا تھا۔ 7ویں صدی ہجری تک تو ایسے چلتا رہا تقریباً، کم و بیش۔ اس زمانے میں ایک مؤلف ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ، فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم دین ہیں، مصر میں رہتے تھے۔ انہوں نے اصول دین پر ایک کتاب لکھی، عقیدہ طحاویہ، اور اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ میرے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے۔ اور پھر بعد میں آنے والے، یہ بہت مختصر تھا، بعد میں آنے والے ابو العز حنفی، یہ بھی مصر کے ہی عالم ہیں اور وہ بھی حنفی ہیں، انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی اور اس کو کہا جاتا ہے شرح عقیدہ طحاویہ۔ متن کا مؤلف بھی حنفی ہے اور شرح کا مؤلف بھی حنفی ہے، اور ان دونوں کے حنفی ہونے میں کسی حنفی کو کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ کتاب کسی حنفی مدرسے میں نہیں پڑھائی جاتی میرے علم کے مطابق، اور ہمارے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے تقریباً، مدینہ یونیورسٹی سے لے کر تقریباً ہمارے تمام مدارس میں وہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس زمانے میں لکھی گئی جب عقیدہ اور عمل دونوں ایک ساتھ تھے، جس امام سے عقیدہ لیا جاتا تھا اسی سے عمل لیا جاتا تھا۔ اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایمان کا مسئلہ کہ ایمان میں عمل داخل ہے یا نہیں ہے، اس میں ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں، باقی تقریباً سارا عقیدہ ان کا اور ہمارا ایک۔ اور آپ پہلے میرے ساتھ اس بات کو مان چکے ہیں کہ عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے عمل سے، عقیدے کی اہمیت زیادہ۔ ایک بندہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے مگر اس کو حج کی طاقت ہونے کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، اور دوسرے شخص نے حج کیا ہے اور عین سنت کے مطابق کیا ہے مگر اس کا عقیدہ برباد ہے، تو اس کا حج قبول ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں نے آپ سے اور آپ سے پہلے تمام انبیاء سے یہ بات کی تھی، ان کو یہ اعلان کیا تھا اگر آپ لوگوں نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو اگر اصول کی اہمیت آپ زیادہ سمجھتے ہیں فروع کی نسبت، تو پھر وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے کی کتاب، ان کے اصول، اس پر ہم سب کاربند بھی ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو پڑھاتے بھی ہیں،
اور اس کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں وہ اس کو بالکل نہیں پڑھتے، اور صاف صاف آج کی کتابیں، پرانی نہیں، آج کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم اپنے امام کو اصول میں فالو نہیں کرتے، ہم ان کو فروع میں فالو کرتے ہیں۔ تو کتنے پرسنٹ حنفی ہوئے پھر؟ عقیدے کو اعمال میں کتنی پرسنٹیج دو گے آپ؟ اس حساب سے یہ نسبت لگا لو۔ تو شام اور مصر کے احناف آج بھی وہ عقیدے میں بھی حنفی ہیں اور عمل میں بھی حنفی ہیں۔ تو عقیدے میں حنفی ہوئے تو مطلب سلفی ہوئے نا۔ ہمارا اور ان کا عقیدہ ایک ہے، ایک مسئلے کا اختلاف کے علاوہ، اور فروع میں، فرعی مسائل میں، عبادات میں، معاملات میں وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں۔ تو ہم اور مصر اور شام کے حنفی عقیدے میں تقریباً ایک ہوئے اور رفع الیدین وہ نہیں کرتے، تو ثابت ہوا وہ عقیدے میں سلفی ہیں اور عمل میں حنفی ہیں۔ پیچھے چلے جاؤ، عقیدے میں سلفی ہیں اور عمل میں حنفی ہیں۔ پیچھے چلے جاؤ، فار ایسٹ میں، مشرق بعید میں، وہاں شافعی ہیں زیادہ، ان میں بہت زیادہ تعداد صوفیوں کی ہے، عقیدے میں تصوف کو اپناتے ہیں اور عمل میں امام شافعی کو اپناتے ہیں، عقیدے میں امام شافعی کو نہیں اپناتے۔ تو وہ کیا ہوئے؟ آپ کو نظر آئیں گے نماز پڑھتے ہیں رفع الیدین کے ساتھ، مگر وہ آپ دیکھتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھی لگ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، عقیدے میں صوفی ہیں، قبر پرست ہیں، اور عمل میں شافعی ہونے کی وجہ سے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر مغرب میں چلے جاؤ، افریقہ میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو عقیدے اور عمل میں مالکی ہیں، اور ایسے بھی ملیں گے جو عقیدے میں صوفی اور عمل میں مالکی ہیں۔ دوبارہ سمجھو، سوریہ اور شام میں، یعنی شام اور مصر میں آپ کو رفع الیدین کے بغیر اہل حدیث نظر آئیں گے، ہیں وہ اہل حدیث سلفی مگر رفع الیدین نہیں کرتے۔ کیوں؟ عمل میں حنفی ہیں، عقیدے میں بھی حنفی ہیں، تو ہمارا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ایک ہے، ایک مسئلے کے علاوہ۔ اور فار ایسٹ میں آپ کو رفع الیدین ملے گی مگر عقیدہ ان کا خراب ہوگا۔ آج جو بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے لوگوں کو وہ یہ کہ یہ داعش اور دوسرے تیسرے لوگ یہ ویڈیو ان کے کلپ آتے ہیں، رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہمارا جوان سمجھتا ہے او صحابی او صحابی، یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، حالانکہ عقیدے میں وہ خارجی ہیں اور عمل میں وہ رفع الیدین کرتے۔ ہمارا ان کا عقیدے کا اختلاف، خارجی ذہن کے لوگ ہیں، مسلمان امت کو کافر قرار دیتے ہیں اپنے علاوہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو میرا کلمہ نہیں پڑھتا سب کو کاٹ دو۔ آپ کے زمانے میں یہودی تھے، کلمہ نہیں پڑھا مگر زندہ تھے، مگر یہ لوگ کہتے ہیں جو ہمارے امیر کو امیر نہیں مانتا اس کو کاٹ دو۔ تو عقیدہ ان کا برباد ہے اور فرعی مسائل میں وہ رفع الیدین کرتے ہیں، تو آپ کو یوں لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھی ہیں۔ اس لیے میں نے تھوڑی وضاحت کو ضروری سمجھا کہ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، ہمارے عام نوجوان کو اس کے ذریعے گمراہ کیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں رفع الیدین کا معنی اچھا عقیدہ، رفع الیدین نہ ہو تو اس کا مطلب عقیدہ اس کا خراب ہے، ایسی بات نہیں۔ رفع الیدین فرعی مسائل میں سے ہے اور عقیدہ اس کے علاوہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے علاقے کے پاک و ہند، بنگلہ دیش، افغانستان کے جو اکثریت ہے سنیوں کی، وہ عقیدے میں اشاعرہ ہیں، ماتریدی ہیں اور صوفی ہیں، اور عمل میں وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ جب یہ سب حنفی ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہاں، ہماری اگل بغل کی مساجد جتنی ہیں یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جبکہ سب حنفی ہیں۔
جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں تو پھر ان سب کو ایک ہونا چاہیے نا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فروع میں، فرعی مسائل میں تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اصل بات تو اصولی مسائل کی ہوتی ہے، اور وہ عقیدہ ہے اس میں یہ نقش بندی، ماتریدی اور اشعری ہیں، اور وہ قادری چشتی اور سہروردی ہیں. اس لیے ہے تصوف ہی دونوں طرف، مگر ان کے تصوف کے سلسلے اور ہیں اور ان کے تصوف کے سلسلے اور ہیں، اس لیے یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اشعری یہ تصوف نہیں. اشاعرہ وہ ہوتے ہیں جو رب ذوالجلال کی صفات کا انکار کرتے ہیں سوائے 7 صفات کے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا عباسیوں کے زمانے میں کہ رب ذوالجلال والاکرام کی صفات کے زیادہ ہونے سے اس زمانے کے معتزلہ کہتے تھے اس سے ذات زیادہ ہو جاتی، صفت زیادہ ہونے سے ذات زیادہ ہو جاتی ہے. کیسے؟ آپ کسی آدمی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروفیسر بھی ہے اور گاڑی بھی چلا لیتا ہے اور بیوی کا شوہر بھی ہے اور محلے کا چیئرمین بھی ہے، ہاں، اور پاکستانی بھی ہے، تو مطلب یہ زیادہ لوگ ہو جائیں گے اس سے؟ اس کی صفات زیادہ ہونے سے وہ زیادہ لوگ ہو جائیں گے؟ بندہ تو ایک ہی رہے گا نا، صفات اس کی زیادہ. پہلوان بھی ہے، گاڑی کا ڈرائیور بھی ہے، کالج کا پروفیسر بھی ہے، بیوی کا شوہر بھی ہے، پاکستانی بھی ہے اور محلے کا چیئرمین بھی. تو کیا ہے؟ وہ ظالم کہتے تھے کہ اگر ہم کہیں علیم قدیر سمیع بصیر عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ کے جتنے صفات ہیں یہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے رب زیادہ ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ. لہذا ہم ان تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کہنے لگے کہ یہ بات تو درست نہیں، یہ بات تو درست نہیں کہ آپ کہو کہ صفات زیادہ، آپ ساری کی ساری صفات کا انکار کر دو، یہ بات تو ٹھیک نہیں. تو کم از کم اتنی صفات تو ہمیں ماننی چاہیے کہ جس کے بغیر کائنات نہیں چلتی. رب کائنات چلاتا ہے نا، تو اتنی صفات رب کی ماننی چاہیے جس کے بغیر کائنات نہیں چلتی. تو انہوں نے کہا 7 ماننی چاہیے. تو 7 ماننے کی وجہ سے ان کو سبعیہ بھی کہتے ہیں، اور ان کو اشاعرہ، ان کا جو بڑا تھا فرقے کا بانی تھا ابو الحسن اشعری، اس کی وجہ سے ان کو اشاعرہ بھی کہتے ہیں. ہمارے علاقے کے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا ہیں، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اشاعرہ ہیں. کسی سے گہرائی میں جا کر پوچھ لینا، نہیں تو آپ ان کی لکھی ہوئی کسی تفسیر کو پڑھ لینا، ترجمے کو پڑھ لینا، جہاں رب ذوالجلال کی صفات کا ذکر آئے گا وہاں ڈنڈی ماریں گے. تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ پاک ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. وہاں پر ہاتھ کا ترجمہ نہیں کرے گا کیونکہ ہاتھ اللہ کی صفت ہے، وہ کہے گا قبضہ قدرت میں، کیونکہ قدرت ان 7 صفات میں سے ہے جس کو یہ مانتا ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالی جہانوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اب پسند کرنا اور ناپسند کرنا یہ رب الجلال کی صفات ہیں، اس کا وہ انکار کرتا ہے. لہذا اس کا ترجمہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ کہے گا اللہ تعالیٰ ظالموں سے خیر کا ارادہ نہیں کرتا، اس لیے کہ ارادے کو وہ مانتا ہے اور محبت کو وہ نہیں مانتا، کراہت کو وہ نہیں مانتا. تو وہ تمام صفات کو ان 7 کے سوراخوں سے گزارے گا، باقی سب کا انکار کرے گا. اور یہ آج کا مسئلہ ہے، یہ 7ویں صدی کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے نوائے وقت کا کالم پڑھا، اس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا نور بصیرت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف 7 صفات ہیں جن کو ماننا چاہیے. تو یہ عقیدے میں اشاعرہ اور تربیت اور سلوک میں تصوف، صوفیت اور فرعی مسائل میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والے ہیں. ان سے عقیدہ بھی نہیں لیتے اور ان سے
اخلاق اور تربیت بھی نہیں لیتے. تربیت اور اخلاق صوفیت سے لیتے ہیں، ابو منصور حلاج سے لیتے ہیں، ابن عربی سے لیتے ہیں. اور صفات کے معاملے میں ابو الحسن اشعری جو بعد میں تائب ہو گئے تھے اپنے عقیدے سے رحمہ اللہ، ان سے لیتے ہیں. اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال کو یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لیتے ہیں. تو اصول اور فروع کے جو مسائل ہیں اس میں ترجیح لگانا، عقیدے کو ترجیح دینا عمل پر، یہ ایک فقہ ہے. جس طرح مسائل کو سمجھنا ایک فقہ ہے، سوالوں کے جواب دینا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے مسائل سمجھنا، یہ ایک فقہ ہے. اسی طرح ترجیحات لگانا بھی ایک بہت بڑی فقہ ہے. اور اس میں بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، عمل اس کا بالکل درست ہے، لیکن ترجیحات میں غلطی کر رہا ہے. اس کی مثال یوں سمجھو کہ میٹرک کے پیپر میں جتنے سوالات ہیں ان کے جواب آپ کو یاد ہیں، لیکن آپ جب ان کو لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو مزہ آ رہا ہے کیونکہ آپ کو جواب یاد ہے، تو آپ خوب لکھ رہے ہیں ایک جواب کا. تو 1 گھنٹے میں ایک جواب لکھا آپ نے. یا یوں کیا کہ جو تھوڑا مشکل تھا، جس کا جواب تھوڑا آپ کو یاد نہیں تھا، کچھ یاد تھا، اس پہ شروع کر دیا آپ نے، اس پہ سوچ سوچ کر 1 گھنٹہ گزار دیا. اور جو یاد تھے وہ پڑے ہوئے ہیں ویسے، ان کے لیے ٹائم نہیں بچا. تو آپ کو جواب یاد ہونے کے باوجود، سارا سال ٹیوشن پڑھنے کے باوجود، ساری مغز ماری اور والدین کے پیسے ضائع کرنے کے باوجود آپ فیل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے پریورٹی نہیں لگائی، ترجیح نہیں لگائی. ایسے ہی عقیدہ اچھا ہونے کے باوجود، اعمال اچھے ہونے کے باوجود، آپ اگر پریورٹی نہیں لگاتے، یہ فقہ حاصل نہیں کرتے، تو آپ ناکام ہو سکتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا فجر کی نماز میں ادھر جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور ایک آدھ پیچھے آ کر سنتیں پڑھنے لگ جاتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ والی فقہ کی کمی ہے. جیسے آپ گاڑی کو سکین کرتے ہو نا تو وہ بتاتا ہے کہ اس کے یہ جو بتی جل رہی ہے فلاں جگہ پہ نقص ہے، اس کا نقص ترجیحات کی فقہ میں ہے، کیونکہ اس کو یہ اس کے عالم دین نے بتایا ہے کہ سنتوں کی بڑی اہمیت ہوتی. جماعت نکل گئی لیکن یہ بیچارہ اس میں پھنسا ہوا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے. جماعت نکلتی ہے تو نکل جائے. اور ہماری بھی غلطی ہوئی کہ جیسے پاکستان بنا یا جب نہیں بھی بنا تھا، مناظرے ہوتے تھے کس مسئلے پر؟ رفع الیدین پر، آمین پر، فاتحہ خلف الامام پر، سارا زور اس پر لگا دیا. اور یہ سارے مسائل اصولی مسائل ہیں، یہ فروعی مسائل ہیں. پوری امت ترکی سے آنے والی صوفیت کی شکار ہو چکی. مسلمان سارا سال نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے، سال کے آخر میں میلے میں جاتا ہے اور سمجھتا ہے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ان کے نبض پر ہاتھ رکھ کر، ان کی اسکریننگ اور سکیننگ کر کے ان کے اصل مسئلے کو دیکھنا اور اس کا علاج کرنا یہ ضروری تھا. لیکن ہم پھنسے رہے فروعی مسائل میں، اس پر مناظرے کر کر کے ایسی نفرت کی فضا پیدا کی کہ آج تو خیر کافی اللہ کا فضل ہو گیا، اور وہ فضل بھی کوئی اچھے طریقے سے نہیں ہوا. وہ جو لادینیت کی تحریک چلی ہے اس نے اس تعصب کو کم کیا ہے. لوگ دین ہی چھوڑ گئے تو تعصب کس چیز کا؟ بے حیا ہو گئے، غیرت جاتی رہی تو تعصب بھی جاتا رہا. تعصب تو کم ہوا مگر غلط طریقے سے کم ہوا. ورنہ آج سے 50 سال پہلے مساجد پر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ میری مسجد ہے، وہ فلاں آوے تو مسجد کو دھونا پڑے گا. ایسی فضا بنا دی گئی، مناظرے، لڑائیاں، سپیکر کھول کر کہ سپیکر بھی بند ہو گئے، وہ جو حق کی آواز نکلتی تھی بند ہو گئی، اور اس کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا. گلے بند ہو گئے، دعوت رک گئی. جو آئے گا سنے گا، جو گھر بیٹھا وہ نہیں سن سکتا. اور اس کی بنیادی وجہ کیا بنی کہ ہم نے اس بیماری کا علاج نہیں کیا
جو بڑی اور اصولی بیماری تھی کہ ان کو تصوف پر بحث کی جاتی. تصوف کتنا غلط ہے، بلکہ نہ صرف اس پر بحث نہیں کی گئی، نہ صرف اس کو کرٹیسائز نہیں کیا گیا، اس کے اوپر نقد نہیں کی گئی، بلکہ الٹا اس کے داموں کا شکار ہو گئے. اتنی موٹی کتاب لکھی گئی ہے کہ سلفی علماء جو تصوف کی باتیں کرتے رہے، بجائے اس کا رد کرنے کے اس کا شکار ہونا شروع ہو گئے. اتنا غلط نظریہ، قبروں سے مانگنا، قبر والوں سے نظر و نیاز لینا، قبروں کے اوپر مجاور بننا، سارے دین کی بنیاد اور اس کی اصل قبروں سے شروع کرنا، یہ اتنی بڑی غلط بات تھی. اس کے اوپر بحث کرنے کی بجائے کی بعض علماء نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن ہم فروعی مسائل میں کیونکہ ہم ترجیح نہیں لگا سکے کہ اس امت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کس کو پہلے سالو کرنا چاہیے. جیسے ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، ایک شخص کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور ماتھا بھی پھوٹ گیا اور خون نکل رہا ہے اور اس کا پیشاب بھی نکل گیا، اللہ محفوظ رکھے، ایسے ہو جاتا ہے. تو کیا کرو گے؟ پہلے پیشاب دھونا شروع کرو گے یا ہڈی جوڑنا شروع کرو گے؟ سب سے پہلے دیکھو کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، یہ بند ہونی چاہیے. بلیڈنگ بند ہوئی، اب ہڈی کا کیا، ہفتہ بعد بھی جڑ جائے گی، اس کو ہوش میں لاؤ. جس طرح ایک ڈاکٹر مریض کے امراض پر ترجیح لگاتا ہے، اس طرح علماء کو چاہیے تھا اپنے عوام کے امراض میں ترجیحات لگاتے، اور جو چیز سب سے خطرناک تھی اس پر بحث کرتے، اس پر بات ہوتی علماء سے. اور چونکہ وہ نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے صفات کو ماننا نہ ماننا یہ نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں، اس پر لوگوں کو قائل بھی کیا جا سکتا تھا. عقیدے درست ہو جاتے، اعمال کی کمزوری رب ذوالجلال معاف کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے قیامت والے دن کہے گا، اے میرے بندے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر ساری زمین ایک تیری گناہوں سے بھری ہوئی ہوتی، میں اتنی ہی بخشش دے کر تجھے معاف کر دیتا، شرط یہ ہے کہ اس میں شرک نہ ہوتا. لأتیتک بقرابها مغفرہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس سے کم درجے کے گناہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ لمبا موضوع ہے. فروع اور اصول میں ترجیح کیسے لگاتے ہیں، نماز میں، روزے میں، حج میں ترجیحات کیسے لگائی جاتی ہیں، کاروبار میں ترجیحات کیسے لگائی جاتی ہیں، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. یہ بھی ایک فقہ ہے، یہ بھی ایک علم ہے. اصول کو سیکھنا بھی علم ہے، کتاب و سنت سیکھنا علم ہے، فرعی مسائل کا جواب حاصل کرنا بھی علم ہے، اور پھر پرائرٹائز کرنا، مسائل کو کیسے حل کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک علم ہے. انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا